بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیاست ممکنات کا نام ہے اور سیاست میں کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ حرف آخر نہیں ہوتا، کبھی بھی فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایسی ہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ آج کے ویلاگ کی یہ انسائیڈ سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ ایک بڑی ملاقات طے پا چکی ہے، اور اس ملاقات کے طے پانے میں کس کس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس ملاقات کے بعد سیاست میں کون سی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو سکتی ہیں، اور یہ ملاقات کیا سیاست اور سیاسی کھلاڑیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے بدلے ہوئے مزاج کو واضح کرے گی، یا کہ کوئی پلان وہی ہے لیکن دکھانے کے لیے کوئی اور معاملات چل رہے ہیں۔ یہ انسائیڈ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ تو ویلاگ کے آغاز میں مین سٹوری پہ آنے سے پہلے جو دیگر اہم سٹوریز ہیں ذرا ان پہ تھوڑی سی نظر گھمائیں گے۔ ایک تو جناب عمران خان کا ضمانت کا کیس ہے سپریم کورٹ میں، اور آج 3 رکنی بینچ نے اس پر سماعت کی ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی۔ اس میں جو دیگر ججز ہیں اس میں جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ شامل ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ پہلی سماعت تھی، اس پہ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں اور ان سے جواب طلب کیا ہے۔ ظاہر ہے پہلی سماعت پہ نوٹس ہی جاری ہونے تھے، لیکن پہلے ہی روز عدالت نے بہت اہم سوال اٹھائے ہیں، کیونکہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، اور اس پر جو سماعت چلتی رہی ہے اس سے پہلے وہ جیل ٹرائل تھا۔ اب اس پہ بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آ چکا ہے۔ اب ڈو پروسیس کیا جائے گا، یعنی کہ قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق تمام کارروائی مکمل کرنے کے بعد ٹرائل جو ہے وہ جیل میں کیا جا سکتا ہے۔ کل کے فیصلے میں اس کی وضاحت عدالت کی طرف سے آ چکی ہے، بلکہ عدالت نے تو ایک اور رستہ کھول دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر ضروری سمجھا جائے تو اس کا اوپن ٹرائل یا ان کیمرہ ٹرائل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین اور حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، مطلب بال ان کے کورٹ میں چلی گئی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اوپن ٹرائل کرنا ہے یا کہ ان کیمرہ کرنا ہے۔ لیکن خبر میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ ہوگا جیل ٹرائل ہی، تو جیل میں ہی اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن آج سپریم کورٹ نے اس پہ جو سوالات اٹھائے ہیں، ایک تو سردار طارق مسعود نے جیسے ہی کیس کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کب کا معاملہ ہے، یعنی کہ یہ سائفر کا جو ایشو ہے یہ کب کا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ 2022 کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو بڑا ٹائم لگا دیا اور آپ نے پورا سال لگا دیا، اور آج سپریم کورٹ نے بھی یہ اشارہ دیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جناب اس میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس ایف آئی آر میں، اس مقدمے میں، اس میں بعض میں 2 سال کی سزا ہے، جبکہ بعض ایسی بھی ہیں جن میں سزائے موت اور عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، اور ان مقدمات، ان معاملات پہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس طرح کے کیسز میں عمومی طور پہ عدالتیں ضمانت منظور نہیں کرتی یا ضمانت نہیں دیتی، اور جب ٹرائل جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہو۔ تو خیر سپریم کورٹ اس پہ کیا آرڈر جاری کرے گی یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن آج سپریم کورٹ نے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کو جو سوالات پوچھے ہیں وہ اشارے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، کیونکہ آج ان سے عدالت نے پوچھا کہ جی اس پر پروسیس کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے، سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف ہے کہ یہ کیس ہی بدنشتی پہ مبنی ہے، یہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے۔ عمران خان پر جو سائفر یا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو ڈسکلوز کرنے کا الزام ہے یہ غلط ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ جی کیسے یہ معاملہ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا جی اس میں اعظم خان صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ ہیں، پہلے وہ ملزمان کی فہرست میں تھے، پھر وہ گواہان کی فہرست میں جو ہے ان کا نام چلا گیا، چونکہ عمران خان کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عدالت نے جب یہ پوچھا کہ جی کیا یہ جو سائفر ہے یہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے، تو سلمان صفدر صاحب کا اس پہ کہنا تھا کہ جی جب یہ ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے تو تب اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے۔ تو عدالت نے سوال اٹھایا کہ کیا ڈی کلاسیفائی کرنے سے پہلے اس کو کسی کے ساتھ شیئر کیا گیا یا نہیں کیا گیا، تو جناب اس پہ سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو عمران خان
کے بچنے کو، مطلب وہ چانسز کم ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے سائفر کو جس وقت وہ 26 یا 27 مارچ کو جلسے میں لہرایا تھا تب تک یہ ڈی کلاسیفائی بھی نہیں کیا گیا تھا، ایون کہ اب جب معاملہ چلے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ انکشاف بھی سامنے آ جائے گا کہ یہ جو سائفر ہے یہ کبھی بھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا۔ جس کابینہ میٹنگ کی ذکر کیا جاتا ہے اس کابینہ میٹنگ کے جو میٹنگ منٹس ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ کچھ اور ہی بات کر رہے ہوں گے، وہاں سے کچھ اور نکلے گا، اور اس کے علاوہ اگر کسی چیز کو کابینہ ڈی کلاسیفائی کرے تو اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جاتا ہے۔ اور جناب علی میری انفارمیشن کے مطابق سائفر کے حوالے سے، یہ جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جی عمران خان کے لیے یہاں سے بھی ریلیف مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ تو عدالت کا کام ہے، میں نے اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں کرنی، میں نے ایک انالیسس دینا ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، اچھا یہ بڑا سنگین مقدمہ ہے یہ والا بھی، اور یہ ماشاءاللہ قومی یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جی، اور یہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کرپشن کی کوئی نہیں ہے، پیسہ باہر سے آیا، پاکستان میں آیا اور سپریم کورٹ میں موجود ہے، پاکستان کا پیسہ ہے، اگر وہاں پہ ہو یا کہیں اور ہو، اور بھائی آپ کو اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ پیسہ تو پاکستان کے غریب عوام کا تھا اور جانا تھا یہ اسٹیٹ بینک میں، یہ وزارت خزانہ میں جانا تھا، عوام کے اکاؤنٹ میں جانا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے دھوکہ دہی کی، بند لفافے میں کابینہ سے اس کی منظوری لی، اور یہ پیسہ سپریم کورٹ میں اس مد میں جمع کروا دیا گیا جو جرمانہ سپریم کورٹ نے ملک ریاض کو کیا تھا 460 ارب روپے کا، اور اس کے عوض خان صاحب نے وہ جو القادر یونیورسٹی والی زمین ہے جو سینکڑوں ایکڑ زمین ہے وہ حاصل کی تھی، اور ٹھیکیدار ریاض سے ملک ریاض صاحب تک کا سفر جو ہے وہ اس طرح طے کیا تھا۔ اب آپ کو اگر سمجھ نہ آئے کس کی کرپشن کی تو پھر آپ کی مطلب دعائی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ پہ کرم کرے اور آپ کی بند جو دماغ کی شریانے ہیں وہ کھولے اور آپ کو سمجھ ہے کہ کرپشن ہوتی کیا ہے، اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو جناب علی یہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ، اس طرح دیگر کیسز ہیں، اس حوالے سے نگران حکومت نے عمران خان، بشرا بی بی اور ملک ریاض، اسی طرح زلفی بخاری، شہزاد اکبر، پرویز خٹک، پرویز لاہی، مراد سعید، حماد اظہر، عمر ایوب سمیت مجموعی طور پہ کوئی 29 کے قریب یہ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے، اور مجموعی طور پہ 41 افراد کے نام ECL میں ڈالنے کی منظوری دی ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے باہر نہیں جا پائیں گے کیونکہ یہ انتہائی مطلوب لوگوں میں شامل ہیں۔ اب عمران خان تو گرفتار ہیں، بشرا بی بی کی گرفتاری جو ہے وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، زلفی بخاری صاحب، شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک ہیں، وہ واپس آئیں گے تو دھر لیے جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ واپس آئیں گے۔ پرویز خٹک صاحب پاکستان میں موجود ہیں، غلام سرور صاحب موجود ہیں، پرویز لاہی صاحب جیل میں ہیں، مراد سعید اور حماد اظہر اور عمر ایوب صاحب جو ہیں یہ روپوش ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں۔ اب یہ خبر بھی جو ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کے لیے کسی بھی سطح پہ کوئی ریلیف موجود نہیں ہے، اور جو کچھ پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ظلم کیا اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی خبر اور ہے، سلیم صافی صاحب نے ایک بلاگ لکھا ہے، اپنے اس بلاگ میں انہوں نے ذکر کیا ہے عمران خان کے محسنوں کا اور عمران خان کی محسن کشی کا جو مزاج ہے اس کا۔ تو انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے قائل کرتے رہے جہانگیر ترین، جب وہ عمران خان کے بڑے قریب تھے، کہ جی آپ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اتنے مطلب بڑے ہارڈ لائنر ہیں آپ، تو آپ عمران سے صلح کر لیں۔ تو کہتے ہیں میں نے، چونکہ میں اپنے موقف پہ قائم تھا، لیکن ایک موقع پہ جا کے میرے منہ سے یہ نکلا کہ ترین صاحب آپ اپنی خیر منائیں، کیونکہ میرے خیال میں بہت جلد 3 لوگ رہ گئے ہیں جن کے خلاف عمران خان نے جو ہے وہ اپنی اصل جو ان کی مزاج کے مطابق ہے اس کے مطابق انہوں نے محسن کشی کرنی ہے، تو آپ بھی اس میں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ، جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ 3 لوگ ہیں جن پہ یہ وار کریں گے۔ تو کہتے پھر اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ ترین صاحب مجھے اپنے اسی گھر میں لے گئے جس گھر میں وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے ان کے اس گھر میں خفیہ کیمرے لگوا رکھے ہیں تاکہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی نگرانی کی جا سکے۔ تو اب یہ سوچیں کہ جو بندہ اس لیول کا ہے
کیا یار کوئی بھی بندہ اس پہ کوئی کسی قسم کا ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ یار نہ تو اس بندے کو کوئی اپنے گھر لے کے جا سکتا ہے، جس کے گھر میں گیا اس بندے نے گند کیا، ایون کہ یار یہ تو مرید بن کے گیا تھا، پیری پجا کے لے گیا، اور پیر کے پیر خانے کا ہی بیڑا گرک کر دیا۔ اور وہ جو عقیدت رکھتے ہیں پیر گھرانوں سے، میرا خیال ہے کہ ان کے لیے یہ بندہ جو ہے نا وہ مایوسی کا باعث بنا ہے۔ اب وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ کہاں پہ ان کی اٹیچمنٹ ہے، اور یہ اگر پیر گھرانوں میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو پھر یہ پیر گھرانے نہیں، یہ عاشق کے ٹھکانے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور خاور مانیکا نے جو کچھ بتا دیا، اب میں بار بار اس کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن عمران خان کے مزاج کی تصدیق انہوں نے بالکل 100% کر دی ہے کہ عمران خان کیسا آدمی ہے اور یہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس بڑی ملاقات پہ کہ جس کی وجہ سے سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا ہونے جا رہی ہے، اور جناب سیاست میں ہلچل نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کو پیغامات بھی جائیں گے کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ آپ کو آج کی سیاست، اگلے ایک ہفتے کی سیاست بڑی ڈیفرنٹ دکھائی دے گی، کیونکہ مفاہمت کے شہنشاہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی انٹری ہوئی ہے، اور باخبر ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ ان کی ایک طاقتور شخصیت کے ساتھ ملاقات شیڈول ہو چکی ہے، اور اس ملاقات کو شیڈول کروانے کے حوالے سے بھی ایک دوسری طاقتور شخصیت نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ جو دوسری طاقتور شخصیت ہے، یہ شخصیت جو ہے وہ پچھلے کئی سال سے زرداری صاحب کے بڑے قریب تصور کی جاتی ہیں، اور زرداری صاحب سے ان کی دوستی یا قربت کی وجہ سے ہی جب عمران خان کی حکومت تھی، تب عمران خان کی حکومت میں ہی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو کچھ ریلیف ملا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو دوسری شخصیت ہے اس کی اس دوستی کی وجہ سے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ مطلب اپوزیشن کے لیے بہتر ہونا شروع ہوئی۔ تو لہٰذا یہ جو ملاقات ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سب سے جو طاقتور شخصیت ہے ان کے ساتھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات کا انعقاد ایسے وقت میں کہ جب الیکشن کا اعلان باضابطہ طور پہ تو نہیں ہوا لیکن ڈیٹ تو آ چکی ہے نا، الیکشن کا دورہ شروع ہو چکا ہے، اور اس وقت ایک سیاسی گہما گہمی بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب اس ملاقات میں اگر دوسری بڑی طاقتور شخصیت کا کردار ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کردار جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے، کہ جنہوں نے سیاست کے وہ منچ پہ اتنی گرمی پیدا کر دی ہے کہ سب سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ یار اگر یہ حالات اسی طرح رہے تو شاید کوئی تبدیلی نہ ہو جائے پلان میں۔ تو لہٰذا اب بزرگوں نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ بیٹھیں گے، بیٹھ کے بات چیت کریں گے، اور جب بڑے بیٹھتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ کسی نہ کسی نقطے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر آصف علی زرداری کسی کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کریں گے تو میں یہ نہیں کہتا کیا ہوگا، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ جب آصف علی زرداری وہ ٹیبل ٹاک کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر عمران خان کی حکومت بھی کمزور پڑتی ہے، اور عمران خان تاریخ میں پہلے وزیر اعظم بن جاتے ہیں جو عدم اعتماد کے ذریعے نکالے جاتے ہیں۔ ان کی پنجاب حکومت جو بہت مشکل ہے کہ وہ حکومت ختم ہو، لیکن اس حکومت کے خلاف بھی بالآخر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی کہ مفاہمت کا شہنشاہ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو ملاقات ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اس لیے میاں صاحب اگر ٹھنڈے علاقوں کی سیر کو میں اس وقت اپنے رومانس میں مصروف ہیں تو ان کو چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا متحرک ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی چکر چلا جائیں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔